اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، تو آج ہم آپ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کے 10 بڑے فائدے شیئر کریں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر 4 کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سے سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا بھاگ گیا، روتا چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا، اور پھر فرمایا کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ دوستو، اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے بسم اللہ شریف کے 10 فائدے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ کا یہ طاقتور اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب آپ بسم اللہ کا یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کاروبار شروع کریں گے، جو بھی کام شروع کریں گے، اس میں برکت ہوگی۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا، اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ وہ تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، اور آپ کا اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دوستو، اس کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا، نوکری کی تلاش میں ہیں اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی۔ دوستو، اس کا 6واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو آپ روزانہ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آدھا پانی شوہر پی لے اور آدھا پانی اس کی بیوی پی لے۔ چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری سے نوازے گا۔ دوستو، اس کا 7واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وظیفہ پڑھ کر تصور میں بچوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس کا 8واں فائدہ، اگر آپ حاجت رواں ہیں، آپ کی کوئی ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے وہ تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، اس عمل کا 9واں فائدہ آپ کو 9واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور آپ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں امن و سکون ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپس میں پیار اور محبت پیدا ہوگا۔ دوستو، اس کا 10واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے،
گھر کا وہ فرد کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ جیسی بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ جسم کے ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 10 بڑے فائدے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے روزانہ کے وقت اگر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو فجر کے وقت اس عمل کو کریں۔ اگر فجر کے وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، کیونکہ تہجد کا وقت بڑا مبارک وقت ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی حاجت رواں اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مقروض اس کے قرض کا بندوبست کر دیا جائے، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد سے نوازا جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اس نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے صرف اتنا نہیں پڑھنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ نے بسم اللہ کو پورا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ حاجت رواں ہیں تو حاجت کے لیے دعائیں مانگے، پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، اولاد کے طلبگار ہیں تو اولاد کے لیے دعائیں مانگے، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ مقصد پورا ہو گیا تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔